معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے فلسطین کے تعلق سے، غزہ کے تعلق سے۔ جیسا کہ ہر طرف چینلوں کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ 4 دنوں کے لیے سیز فائر پر آخرکار اسرائیل رضامند ہو گیا ہے، اور اسرائیل نے فلسطینیوں کے سامنے، غزہ کے مجاہدوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، ایک چھوٹا سا فلسطین کا علاقہ غزہ ہے، اور وہاں کے رہنے والے کم تعداد میں ہیں، لیکن اتنا سپر پاور ملک کے سامنے اور ٹیکنالوجی سے لیس ملک کے سامنے 47 دنوں سے مسلسل وہ لڑ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں۔ آخر کون سا جذبہ ہے اور کیسی جرت اور ہمت ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو پیارے ناظرین و سامعین، انہی باتوں پر حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ماہر فلکیات ہے اور بے شمار کتابوں کے مصنف و مؤلف ہے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا۔ تو لہٰذا اب تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اخیر میں دیکھیے اور حضرت والا کی قیمتی باتوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج 47 دن کے بعد غزہ میں 4 دن کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے، اور ایک اینکر اس میں کہہ رہا تھا کہ ہم فلسطینی لوگ ایک عالمی اعتبار سے جیت گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ان کے پاس تو فائٹر جہاز ہے، سارے دنیا کے لوگوں کی ٹیکنالوجی یہاں موجود ہے، ہم تو چھوٹی سی میزائل پھینک رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی 47 دن تک ہم نے اس کو چھکے چھڑاتے رہے، تو پوری دنیا کے اعتبار سے ہم جیت چکے ہیں۔ ایک اینکر وہ کہہ رہا تھا، میں تو کچھ نہیں بول رہا ہوں۔ دوسرا ایک ہے ایمن اعظم، ٹی وی کا اینکر، عالمی ٹی وی کا اینکر ہے، اس نے ایک فلسطینی سے پوچھا جو شمالی غزہ میں، صابر اس کا نام تھا، کہ اگر آپ کو پاسپورٹ دیا جائے اور دوسرے ملکوں میں امن کے ساتھ آپ اور آپ کے بچوں کو رکھا جائے تو مصر میں یا کہیں یورپ میں، تو آپ جائیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر 3 وجہ اس نے بتائی، جو میں بھی حیران ہو گیا اور اینکر بھی حیران ہو گیا۔ پہلی بات اس نے کہی کہ انبیاء کا شہر ہے، یہاں انبیاء بنی اسرائیل رہے ہیں، یہاں تو بہت سارے مخلصین عرب آنا چاہتے ہیں، میں انبیاء کے شہر کو چھوڑ کر کے، غزہ کو چھوڑ کر کے میں کہاں جا سکتا ہوں، کیسے جاؤں میں؟ دوسری بات یہ کہی کہ ہمارے ذمہ مسجد اقصی کی حفاظت ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کو چھوڑ کر کے میں کہیں اور چلا جاؤں، میری ماں، میرے بچے، میری بیوی، میں خود قربان ہو جاؤں، مسجد اقصی کی حفاظت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دوسری بات اس نے کہی۔ اور تیسری بات جو کہی کہ عزت کے ساتھ اپنے وطن میں مرنا، عزت کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے بے عزتی کے ساتھ، بے احترامی کے ساتھ کسی اور ملک میں مرنا اور کسی جگہ کو چھوڑ کر کے مرنا۔ یہ اس انداز میں وہ صابر صاحب کہہ رہے تھے، اور یہ کہا کہ صرف میرا جذبہ نہیں ہے، یہ ہمارے سارے فلسطینیوں کا جذبہ ہے۔ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلسطینی پریشان ہو کر کے واویلا کر رہے تھے کہ ہم یہاں کو چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا نہیں کر رہے تھے۔ پریشانی ہوئی، جنگیں ہوئی، اس میں بہت سارے حالات خراب ہوئے، بہت سارے شہید ہوئے، لیکن چھوڑ کر کے اپنے شہر کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اینکر کہہ رہا تھا کہ کس طرح یہ کہہ رہا ہے، میں حیران ہوں، اور میں سمیر الدین میں خود بھی حیران ہوں۔ کیا جذبہ ہے ایمان کا کہ مسجد اقصی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا ایمان ہے ان کا، جان کے، مال کے، بچوں کے، پورے ملک کے ہمیشہ قربانی دے رہے اور دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو مدد فرمائے اور ان کے صبر پر ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور میں پھر اپنے طور پر بھی ان فلسطینی حضرات کو مبارکباد دے رہا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر، انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔